السلام علیکم. اچھا بھی بچوں، اکاؤنٹنگ تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، جب کہیں پر کوئی کسی بہت قیمتی شاپ میں کوئی لوٹ سیل لگتی ہے نا، اور وہاں پر جن کو دھکم پیل کر کے اندر جانے کی اجازت مل جائے اور وہ وہاں جا کر کونے میں بیٹھ کے موبائل یوز کرتے رہیں، وہ بے وقوف ہیں. جو پروڈکٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو موقع ملا ہوا ہے، پوری اٹینشن کے ساتھ اس کو سمیٹ لیں گے، جتنا سمیٹ لیں گے فائدہ ہے. تو یہ جو ہم لوگ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں ضروری ہے، بالکل اچھا ہے، آپ امانت دار ہیں اپنے والدین کے، یہاں پر آپ کو بھیجا ہے. لیکن شجاع الدین شیخ صاحب انہوں نے وقت نکالا آپ لوگوں کے لیے، اور چونکہ وہ اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ آپ کے پریشانیاں، غم، آپ کے جذبات، آپ کی ننھی ننھی خواہشات وہ سب سمجھتے ہیں. تو ان سے گزارش یہ کی تھی کہ آ کے نا آپ کو گائیڈ کریں اس بارے میں کہ آپ اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں، لیکن اچھے مسلمان بنیں جس کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ جنت الفردوس ہو. تو کیسے ہم اپنی زندگی میں بیلنس لے کے چلیں، کس طرح سے ہم انشور کریں کہ ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہوئے، لیکن ہم بیسٹ مسلمان بھی بنیں. تو اس لیے بس میں موقع دیتا ہوں شجاع الدین شیخ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں سے چیزیں شیئر کریں. سر پلیز. جزاک اللہ خیر. اچھا، اس کے وائر کے ساتھ رکھنا ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے سب آگے آ جائیے. اچھا جی بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسمارٹ فون بند ہو گئے؟ سائلنٹ پہ ہیں یا پکی بات؟ اگر نظر آ گیا تو ہاں ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ مجھے اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں؟ کبھی ہاتھ کھڑا کر لیں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ وہ اندازہ ہو جائے کہ جو بندہ آپ سے بات کر رہے تو وہ تھوڑا آپ ہی میں سے ہے. ٹھیک ہے. میرا نام شجاع الدین شیخ ہے، کراچی سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، اور ان کی جو تنظیم ہے تنظیم اسلامی، اس کی ذمہ داری اس وقت میرے پاس ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ میں رہا ہوں، فائنل پہ آ کے رک گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اے فرگوسن اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے میں نے اپنی آرٹیکلس کمپلیٹ کی تھی 2001 میں. لگ رہا ہے ایسا کچھ؟ نہیں لگ رہا ہے نا؟ اس حلیے کی وجہ سے شاید فیل ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال وہ آرٹیکلس کمپلیٹ ہوئی تھی 2001 میں، اور اسی دوران میں پھر اس طرف انکلینیشن ہو گئی. تو 28 Feb 2001 دیٹ واز دا لاسٹ ڈے آف مائی دس پروفیشن. اس کے بعد اس کو پرسو نہیں کیا اور ایز اے کیریئر آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کیریئر دے دیا تھا الحمدللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ اپنا یہ اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہ کریں اور کیریئر کو پرسو نہ کریں. لیکن بہرحال جیسا بھی سر نے فرمایا کہ ذرا بڑا بھی سوچنے کی کوشش کریں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بہت سارے دنیا میں، آپ لوگ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ اسی سے بھی کر رہے ہوں گے، وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اٹس لائک دس. اس سے کہ جو کر چکے ہیں ان سے پوچھیں گے، یار ہو جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس کو پہاڑ نہ بناؤ. تو جو 100 مارکس کی سوچتا ہے وہ پاس تو ہو جاتا ہے نا، اور جو پاسنگ مارکس کی سوچے گا فیل ہو جائے گا. تو جو اتنا بڑا ورلڈ ویو رکھتا ہو اور الٹیمیٹ لائف جس کے سامنے ہو، تو یہ چھوٹی سی دنیا تو اس کے لیے لائک دس ہو جائے گی. ٹھیک. ذاتی سی کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں آپ کی موٹیویشن کے لیے. میرے دوست ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، کویت میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں، کینیڈا میں جاب کر رہے ہیں، اچھا خاصا کما رہے ہیں. میں اس حلیے کے ساتھ یو کے، آسٹریلیا، ہانگ کانگ، عمان، دبئی، سعودی عرب وغیرہ جاتا رہا ہوں، اور وہاں سے آفرز بھی ملی. اور وہ آفرز ملی کہ مسجد سنبھال لیں، اسلامک سینٹر سنبھال لیں. میں نے اسی مذاقاً پوچھا باٹم لائن کیا ہوگی؟ وہ باٹم لائن میرے ان دوستوں کی ارننگ سے زیادہ تھی. تو جو رسک کو ہم نے ایشو بنا رکھا ہے نا اپنا، خدا کے واسطے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. اپنی اسٹرگل کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن ٹینشن نہ لیں. ہم اور آپ بچپن سے مانتے ہیں، ہاں کوئی اگر مسلمان نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو،
تو ڈبیٹ ڈفرینٹ ہوگی. پہلے اللہ کو ماننے کی بات کریں گے, پھر کچھ اور باتیں نہیں کریں گے. لیکن اللہ کو ماننے والا ہو اور مسلمان ہو تو یقین رکھے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. گو کہ اسٹرگل ہم نے کرنی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ آپ کی میری اسٹرگل کی بیسس پہ نہیں ملتا. میں بعض چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو جانتا ہوں کہ جن کی سیریز میرے پاس ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا کہیں فارورڈ کر دو, 1.5 لاکھ کی مل جائیں, 2 لاکھ کی مل جائیں تو کافی. اور میں اس بچے کو جانتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں بیٹھ کے 5-6 اسٹوڈنٹس کو اے لیولز کی ٹیوشن دے رہا ہے اور 3 لاکھ روپے کما رہا ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ. تو رزق کو یعنی مال کمانے کو بہت بڑا ایشو نہ بنائی, اور اپنی پروفیشنل ایجوکیشن ضرور حاصل کریں, لیکن اس سے بڑا بھی کوئی مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کچھ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ آج ہم کریں گے. ہمارا کلوزنگ ٹائم ہے انشاءاللہ تقریباً 10:15, کیونکہ 5 منٹ کم سے کم باہر نکلنے میں لگیں گے, اور 10:30 بجے قرآن اکیڈمی میں کمٹمنٹ. ٹھیک, اب میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آج کے اس سیشن میں آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ کیا بات ہونی چاہیے, یا آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو 5 منٹ میں یہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے آ جائیں, اور پھر میں انشاءاللہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. جی, پہلا ان پٹ, پہلا سوال, پہلا کوشچن, پہلی کوئی بات کہاں سے آ رہی؟ اللہ اکبر. جی بیٹا بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے, فرم میں جائیں گے, اور یا تو آڈٹ سائٹ پہ جا رہے ہوں گے یا فائنینسز کو ڈیل کر رہے ہوں گے, تو ایک بڑا پورشن سود کا آتا ہے. تو وہاں ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس کو لائیں گے بعد میں گفتگو میں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بڑے ڈسپلن بچے ہیں صاحب, بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کتنے بجے سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ مجھے معلوم ہے آپ لوگ 7:30 بجے شروع ہو جاتے ہیں کلاس, ایسے ہی ہے؟ 7:15 بجے. ماشاءاللہ یار عجیب لوگ ہیں آپ لوگ, میں پریشان ہو گیا. 7:15 بجے. میں نے سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ بولے جی 7:15 بجے. سنا لائبریری 6 بجے کھل جاتی ہے آپ لوگوں کی. جی تو لائبریری کے ٹائم پہ 6 بجے کون پہنچتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ زبردست, ایک ہی خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا. جی ہاں ایگزام ڈیز کے نزدیک, چلیں ٹھیک ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. ناشتہ کر کے آئے سب لوگ؟ کیفیٹیریا وغیرہ کچھ ہے یہاں پر؟ کر کے آتے ہیں یا بیچ میں کرتے ہیں سیشنز کے بعد؟ جی ادھر والے بھی کر کے آتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ کھاتے ہیں دن میں ہم لوگ ویسے؟ ہاں خدا کے واسطے 3 مرتبہ مت کہنا, میں بھی کراچی والا ہوں. 3 مرتبہ خدا کی قسم مت کہنا. صبح کا ناشتہ, درمیان کے سیشن کی چائے وائے, دوپہر کا کھانا, اس کے بعد شام کی چائے جوس یہ وہ, رات کا کھانا, اس کے بعد ہلکا پھلکا یہ وہ, چلتا ہی نہیں چلتا. یہ کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, اس جسم کو ہم لوگ دن میں 6, 7, 8, 10 مرتبہ دیتے رہتے ہیں. جسم امپورٹنٹ ہے یا روح؟ تو روح تم نے دیکھی نہیں ہے, مانتے ہیں؟ روح مانتے ہیں؟ اچھا, بچپن سے ایک ٹیڑھی زبان میں جملہ سکھایا گیا ہمیں, سینگ از بلیونگ. سینگ از, تو روح دیکھی ہے کبھی؟ تو پھر کیوں مانتے ہیں؟ مسئلہ ٹیڑھا ہے یہ, لیکن ہے ایمان کا. روح نہیں دیکھی, اللہ کو دیکھا ہے. یہ دونوں کون ہیں یہاں پر؟ ہاں, ایک اکاؤنٹنسی آپ لوگ کر رہے ہو نا, ایک اکاؤنٹنسی یہ لوگ کر رہے ہیں, ایک ریکارڈنگ آپ لوگ کر رہے ہو, ایک ریکارڈنگ یہ کر رہے ہیں. ہم نے بھی بڑے آڈٹ کیے, بڑی بڑی کمپنیز کے. NDFC کا کیا تو وہ بیٹھ گئی اس کے بعد. اس سے پہلے ایک ٹرانس موبائل کے نام سے کمپنی تھی, ایک یاسوب ٹرک یہ بناتے تھے پاکستان آرمی کے لیے. ہمارا پہلا آڈٹ تھا, ان کا آخری تھا, ختم. تو ہم دنیا کا آڈٹ کرتے ہیں نا, یا کریں گے, یہ ہمارا کر رہے ہیں. ہم دنیا کے سامنے اسٹیٹمنٹس رکھتے ہیں, دس از یور پرفارمنس. کل ایک دن آئے گا کہ میری اور آپ کی بھی پرفارمنس پیش ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب سر آگے بالکل واز اور نصیحت والے اسٹائل کے اندر. خیر ایک سوال یہ آیا تھا, اور کوئی سوال جو آپ لوگ چاہتے ہو کہ ڈسکشن میں آئے, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہو؟ جی بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس کو کیسے آرگیو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, یہ زبردست بات ہے. اس طرح کے فتنے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنی بے وقوفی کی بات آ گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کہا مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, جینڈر ایکویلٹی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا مرد اور عورت بالکل برابر ہیں؟
عجیب پاگل لوگ ہیں. اب اس سے 2 ہاتھ آگے جا رہے ہیں, کہہ رہے کہ نہیں میں ہوں تو مرد بٹ آئی ایم فیلنگ لائک اے وومن. پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, آئی ایم اے وومن بٹ آئی ایم فیلنگ لائک اے مین. تو فیلنگس کی بیسس پر اب یہ بڑا چیلنج ہے اسلامک اسکالرس کے لیے. یہ ڈیبیٹ ہے, ہمارے ایک بڑا پیارا شاگرد ہے یو ایس میں ہے, سورہ یوسف پہ پی ایچ ڈی ہے اس کا ملیشیا سے, اور سورہ یوسف سے تربیت کے کیا ہمیں ٹپس ملتے ہیں اس پر ان کی پی ایچ ڈی ہے. اسے کہا شجاع بھائی اب تک تو تھا کہ لاجک پر بات ہوتی تھی نا, تو لاجک کا جواب لاجک سے دیا جا سکتا ہے ایک درجے میں, کسی درجے میں. بہت سمپل سی بات ہے, پریشان نہ ہونا. اللہ کو مانتے نا, کچھ لوگ نہیں مانتے, تو سمجھانے کا ایک اسٹائل ہے بھائی 2 ہی پاسبلٹیز ہیں, یا تو اللہ نہیں ہے معاذ اللہ, یا اللہ ہے. تو بہتر کیا ہے, مان لینا یا نہ ماننا؟ کیوں؟ اب بھائی مرنے کے بعد اگر وہ ہوا تو پکڑے جائیں گے, تو ٹو بی سیف سائڈ مان لینا بہتر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو لاجک کا جواب لاجک سے دینا بنتا تھا. اب فیلنگس کا مسئلہ آ گیا. مرد کہہ رہے میں عورت کی طرح فیل کر رہا ہوں, عورت کہہ رہی میں مرد کی طرح فیل. اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے, یہ ہلکا کوسچن نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ ذہن میں بات آتی ہے تو میں عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ. تو ایک انٹرسٹ کی بات آ گئی فائنانسز کے اندر, LGBTQ+ کی بات آ گئی. ٹھیک, اور جی جی شادی سادگی کے ساتھ. یہ ذرا ایک جملہ یاد رکھیے گا, شادی ہونی چاہیے مگر سادی. کیا جی آگے فرمائیے. ٹھیک, 2-3 الگ الگ باتیں آ گئیں. ہم پریکٹسنگ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے, پرابلمس آتی ہیں, اپنوں کی طرف سے بھی بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ نقاب کر کے بیٹھی نہیں ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ ان کو کیسی بمبارڈمنٹ سننے کو ملی ہوگی. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اسی طرح شادی کی بات آئی تو کتنے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں؟ ماشاء اللہ, یہ ہوئی نا دل کی بات. ٹھیک ہے, تو ہم قائل ہیں کہ شادی سادی ہونی چاہیے, مشکل ہم نے بنائی. وقت ہو تو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک چیز جو آئی تھی سننا کی بات آپ نے کی, شادی کی. ہاں, ریفرنسز کہیں سے آئے یا کوئی کوٹیشن آیا تو ہم کیسے چیک کریں؟ یا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں, یا اس کی ریسورس ہمارے پاس نہیں, یا اس کی میتھڈالوجی ہمارے پاس نہیں. بہت آسان سا ایک جواب ہے. قرآن حکیم میں 2 مرتبہ آیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو ان لوگوں سے معلوم کرو کہ جو علم رکھتے ہیں. تو ہر بندہ ہر فیلڈ کا چیمپئن نہیں ہو سکتا. تو اٹس بیٹر کہ جو ریلیونٹ لوگ ہوں, جو اس فیلڈ کے ہوں, جنہوں نے اس فیلڈ میں وقت لگایا ہو, ان سے آپ معلوم کریں. وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں, وہ انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کسی اور بکس میں سے ہے, صحیح بخاری مسلم کے علاوہ بھی احادیث کے کتب ہیں, تو یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. اور اگر اوتھینٹک ہے تو اس پرٹیکولر ایشو کے ساتھ ریلیونٹ ہے یا نہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم زیادہ آل راؤنڈر بننے کی کوشش کریں, جب تک ہم اسپیسیفکلی کسی فیلڈ کے اندر خود نہیں ان ہو کر حاصل کر پاتے اس کو, تو اس کے ایکسپرٹ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. بیمار ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ میں کہوں نہیں جی میں امام گوگل پر جاؤں گا. کون سے امام؟ اور دوسرا بھی آ گیا چیٹ GPT, ایسا ہی ہے نا, تھوڑا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہے وہ بھی. تو وہاں سے جا کے میں بکس دیکھوں گا اور خود ہی جو ہے وہ اپنا علاج کر لوں گا. کبھی کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ تو جسم پہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے, تو کیا ایمان پہ رسک لیا جا سکتا ہے؟ ہر بندہ چیمپئن بنا ہوا ہے, ہر بندہ یوٹیوبر بننے کی کوشش کر رہا ہے. اس پشاور میں گیا, ایک قرآنک سلیبس کی پریزنٹیشن تھی, تو وہاں ایک بڑا کیوٹ سا بچہ آگے فرسٹ رو میں بیٹھا ہوا. میں نے اس کی موٹیویشن کے لیے پوچھا, بیٹا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. کیا کرتے ہو؟ آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر یو نو. اس بچے کے دماغ میں 6 سال کا چھوٹا سا بچونگڑا ہے, لیکن دماغ میں بیٹھا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ, دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. بندہ مومن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا.
صحابہ کے اگر واقعات پڑھیں گے نا, جب ان سے لوگ کوشچن کرتے وہ کہتے ہیں لا ادری, آئی ڈونٹ نو, بھائی کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. اور ہم کیا کہتے ہیں, جو نہیں بھی پتا وہ بھی مجھے پتا ہے, جو نہیں بھی پتا میری رائے یہ ہے. ہر بندہ کھڑا ہوا ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ دہی لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے, وہ پولیٹیکل انالسٹ بن جاتا ہے. اگر باربر شاپ پہ بیٹھ جائے گا تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفینس انالسٹ بن گیا ہے جناب. وہ دنیا جہاں کے کاموں پر بات کرے, گیا تھا بال کٹوانے کے لیے. تو بہرحال جو جانتے ہیں ان سے اگر ہم رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو نسبتاً آسان ہمارا کام ہو جائے گا. ٹھیک, چلیں ایک دو اور باتیں آ جائیں. جی بیٹا. جی سیل کر دی ہے, پیسے کہاں لگائے پھر؟ ٹھیک ہو گیا. اتنا سادہ نہیں بیٹا, ٹھیک ہے نا. کس کمپنیز کے شیئرز ہم لے رہے ہیں اور وہ شیئرز کی پرچیزنگ کی میتھڈالوجی کیا ہے, اس میں تفصیل آتی ہے. وہ میتھڈالوجی بھی حلال ہونی چاہیے, جن حضرات کی رائے یس میں ہے, اور وہ کمپنی کا میجر بزنس بھی کم از کم میجر بزنس وہ حلال ہونا چاہیے. ان شرائط کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن یہ ہے مفتی حضرات کا ڈومین, تو بہتر ہے کہ وہ پھر وہ مفتی حضرات کے جو اس وقت کے اسٹاک ایکسچینج کے ایشوز کو, مارکیٹ کے ایشوز کو, فائنینشیل معاملات کو بھی جانتے ہوں, تو ان سے پھر آپ رائے لیں گے, تو پھر آپ کو اسپیسیفک بتائیں گے کہ اس میں پرمیسیبلٹی, اس میں پرمیسیبلٹی نہیں. میرا ڈومین فتوے والا نہیں ہے, پلیز نوٹ. ہاں, اس لیے میں خود آپ کو اس پہ ورڈکٹ نہیں دینا چاہوں گا. جی بیٹا, یہ جملہ بڑا آسان ہے کہنا, اور میں پیچھے سے 4 لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بے باکی ہماری زبانوں پر ڈال دی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر. ان 4 کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں. سارے مفتی بھی کہہ رہے ہیں کیا؟ تو پھر اس طرح کیوں بلنڈ میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ پھر تو میں کہہ دوں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی 2 نمبر کا کام کرتے ہیں, کہہ دوں؟ ناراض مت ہوئیے گا. میں نے بھی 4 سال لگائے فرگوسن کے اندر, اور میرے دوست اب بھی فیلڈ کے اندر ہیں, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں آپ سے زیادہ فی الحال مجھے معلوم ہے الحمدللہ. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس 2 نمبر ہیں. سارے تو نہیں, کچھ تو ہے نا. تو اگر کہنا چاہیں تو آپ یہ ڈویژن کریں, کچھ علماء حق ہوتے ہیں, کچھ علماء سو ہوتے ہیں, تو بات ٹھیک ہے. آپ کے سارے مفتی بکے ہوئے ہیں, پیسے لیتے ہیں, یہ بھاری اسٹیٹمنٹ ہے. جی اچھا, کچھ کا میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بھی بلنٹلی نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ورنہ اعتماد ہٹے گا نا. پھر کس سے جا کے دین سیکھیں گے آپ؟ یا تو پھر آپ خود مفتی بنے. ماشاء اللہ, زبردست. بھائی کلیپ کر دیں ان کے لیے. بھائی انہوں نے جواب خود ہی دے دیا. بنیں گے خود مفتی, صحیح علم دین حاصل کریں گے, اور صحیح پریکٹسز کو پروموٹ بھی کریں گے, اور صحیح پریکٹسز کو فالو بھی کریں گے. ہم چھوٹے تھے, کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک بات آئی, either we are the cause of the problem or we are the solution to the problem. یا تو مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کی وجہ ہے. تو ہم لوگ کیا ہے, مسئلے کی حل ہے یا وجہ ہے؟ ہم لوگ وجہ ہیں اس وقت, ہمیں مسئلے کا, ورنہ مرثیہ کہتے رہیں, تابڑ توڑ حملے ہم کرتے رہیں, کرٹیسائز کرتے رہیں, تو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی. لیکن ہم کہیں کہ نہیں, یہ مسئلہ ہے, اس کا ہم نے حل بننے کی کوشش کرنی ہے, تو یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ناراض تو نہیں ہے؟ پکی بات ہے. چلیں جی بیٹا. کس نے کہا کہ سی اے کو جو سیلری ملتی ہے وہ سود پر بیس کرتی ہے؟ اللہ کے بندو, تھوڑا سا بھی انشاءاللہ تعالی کیریئر کاؤنسلنگ کے اعتبار سے بھی کچھ سیشن میں سمجھتا ہوں یہاں ضروری ہے. عام خیال یہ ہے کہ ہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ سود خوری کرے گا. استغفر اللہ, ہر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سود ہی کمائے گا. اٹ از ناٹ نیسیسری. بہت سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو فیکلٹی ممبرس ہیں بہت سے مقامات پر, انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں. بہت سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں. بہت سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جو ایجوکیشن کی لائن میں آ گئے. بہت سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں جنہوں نے کہیں جاب کی, حلال اب اپنے بزنس کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور ہاں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کچھ کہ جن کی سیلری کے اندر ممکن ہے کہ سود کا عنصر شامل ہو. اچھا, یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف سود کا عنصر شامل ہوگا تو حرام ہو جائے گی سیلری. یہ جھوٹ بول کر جو سیلری کمائی جاتی ہے, یہ 2 نمبر اکاؤنٹس بنا کے جو سیلری کمائی جاتی ہے, یہ لوگوں کو راستے بتانا, لوٹنا کیسے لوگوں کو, یہ کام کر کے جو سیلری کمائی جاتی ہے, اس میں بھی تو مسائل ہے نا.
ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ایک شے کا حلال ہونا اور ایک ہوتا ہے اس کا طیب ہونا. اللہ تعالیٰ دونوں کا تقاضا کرتا ہے ہم سے. لیکن اس مت کو دماغ سے نکال دیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب بھی کمائے گا وہ سود ہی کمائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. بہت سارے آپشنز ہیں جہاں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈائریکٹلی, 4 باتیں حدیث میں آتی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر. اگر ان 4 میں کسی کی ہٹ پڑ رہی ہے, یہ تو ہے مسئلہ ڈائریکٹلی سود میں انوالومنٹ کا. اگر یہ 4 کی ڈائریکٹلی ہٹ نہیں پڑ رہی تو سود کا معاملہ نہیں, کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب بھی کمائے گا وہ سود پر ہی کمائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. اور بھی بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں ماشاءاللہ. یہاں سے جی بچی کا سوال یہ ہے کہ ہم اب یہ جو بچے ہیں یہ لا بھی پڑھ رہے ہیں, ٹیکس پڑھ رہے ہیں, تو ان کا دل کرتا ہے جب ان کے اندر فہم آتا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں جی, اور کیونکہ عربی نہیں جانتے تو وہ ترجمہ پڑھنا چاہیں گے, پھر ترجمہ پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس کی تفسیر پڑھیں. تو اب ان بچوں کے لیے اس بحث میں ان بچوں کے پڑھے بغیر کہ ہمارا تعلق کس مسلک سے ہے, اس حضرت کی ہم تفسیر پڑھیں, تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے کہ ان کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا چاہیے, تو پھر ان کے لیے بیسٹ سورس کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو بڑا اچھا سوال آ گیا کہ اچھا کتنے لوگ ایمانداری سے بتانا, ٹھیک ہے, کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ دل ہے ہمارا کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ, اچھا صحیح لفظ ہے ترجمہ, ٹھیک ہے, ترجمے کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, تھوڑا تشریح بھی پڑھیں. دل چاہنے کی بات کر رہا ہوں, مشکل ہے وہ ایک الگ بات ہے, آپشنز کیا ہوں گے الگ بات ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیں. سبحان اللہ سر, یہ بات ابھی آپ سے ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو ویئر دیر از اے ول, آگے بھی ہے, ویئر دیر از نو ول دیر از نو وے. ٹھیک, اب سوال ہے کہ سر کسی بحث میں جائے بغیر کہ فلاں اسکول آف تھاٹ کا ہے, فلاں اسکول آف تھاٹ کا ہے, تو بھائی یہ مسئلہ اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے حل کروا دیا ہے. چلیں میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دیوبندی حضرات, بریلوی حضرات, اہل حدیث حضرات, سنی حضرات, شیعہ حضرات سب کے سب ایک ٹرانسلیشن پر ایگریمنٹ کر لیں؟ از اٹ پاسبل؟ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, از اٹ پاسبل؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا, فوراً پلٹ گئے آپ لوگ, فوراً پلٹ گئے. ابھی کہا نہیں ہو سکتا, اچھا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اچھا کتنے لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, قیامت آ جائے گی یہ لوگ کبھی اتفاق کر ہی نہیں سکتے. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں ایمانداری سے؟ کیا ہو گیا, ڈر گیا, اچھا ہاتھ نیچے کریں. اچھا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ایسا پاسبل ہے, ہاتھ کھڑا کر لیں. اچھا کیا بیسس آپ نے کیوں کہہ دیا کہ پاسبل ہے؟ جی قرآن کا اعجاز ہے, لیکن بھائی جھگڑے بہت ہیں یار, کیا کریں؟ جی بیسک رائے عقائد ایک ہیں, تھوڑا سا ڈبیٹ ہو سکتا ہے, بالکل تھوڑا سا, ٹھیک ہے. ہم لوگ نہ پڑھیں, علماء پڑھیں, ہمیں ٹھیک ہونا ہے بھائی, وہ تو عربی میں پڑھتے ہیں, ان کو تو عربی آتی ہے قرآن کی. چلیں آج ایک خوشخبری یہ ہے کہ کام ہو چکا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. ابھی ویب سائٹ لکھیں, سیشن بریک ملے گا تب دیکھ لیجیے گا جا کر, TIF دی علم فاؤنڈیشن, یہ ایک ادارے کا نام ہے, TIF.edu.pk, ٹھیک. یہ آپ دیکھیے گا جا کر. میں خود اس ادارے سے منسلک ہوں 2008 سے, اور الحمدللہ ایک ایسا ٹرانسلیشن with a little explanation as well, compiled in 7 parts, یہ مکمل قرآن کا ترجمہ, تھوڑی سی تشریح, اس پر ان تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء کا اگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ پبلشڈ ہے, ویب سائٹ سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اور مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال پنجاب میں اور KP میں, خیبر پختونخوا میں, گریڈ 9 اور 11 میں 50 مارکس کا کمپلسری ٹرانسلیشن آف قرآن کا پیپر ہو چکا ہے. کتنے لوگوں کے چھوٹے بہن بھائی اگر کوئی ہو 9th میں, سنا آپ لوگوں نے, دیکھا ہے, وہ رٹا مارے ہو. میں اس بحث میں نہیں جا رہا, ابھی میں سسٹم میں چیز آ گئی. 70 سال میں سسٹم میں نہیں آئی تھی, اب آ گئی ہے نا. تو اگر 10 سال میں تھوڑا سا وہ اسموتھ ہو جائے گا تو اگلی جنریشن ہماری بہت اچھی نکلے گی انشاءاللہ. اس سال 9th اور 11th میں ہو گیا. نیکسٹ ایئر پنجاب KP فیڈرل بورڈ میں بھی انشاءاللہ 9 to 12 میں 50 مارکس کا کمپلسری پیپر بیسڈ آن دس
agreed upon translation, وہ پیپر ہوگا, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب نے اس پر سائن آف کر دیا. اس ویب سائٹ پہ اس کی انٹروڈکشن آپ کو مل جائے گی, ویڈیوز مل جائیں گی, پی ڈی ایف میں بکس مل جائیں گی تمام کی تمام, انگلش میں بھی 2 بکس ہم پبلش کر چکے مل جائیں گی, اور علماء کا اگریڈ اپون لیٹر بھی, ان کے کامنٹس بھی آپ کو مل جائیں گے. تو بھائی یہ ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو اب چاہیں تو آپ اس سے آغاز کریں, نہ ہونے سے ہونا کچھ بہتر ہے. اور اس کے 7 پارٹس میں سے 4 بکس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہم کروا چکے, اور وہ LMS اویلیبل ہے وہیں پہ, اور آپ لوگ چاہیں تو انرول کریں. شروع کی کلاسز 30 منٹس کی ایک کلاس ہوتی. فرسٹ بک آئی تھنک کہ 50 کلاسز ہوں گی موسٹ پرابلی, اور بک 1 سے 4 وہ ہم ریکارڈ کروا چکے. آپ اپنے سیلف پیج پہ جائیے, رجسٹر کروائیے. ہر 2 سیشنز کے بعد ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا, وہیں آٹومیٹڈ آپ اس کو سالو کیجئے, وہیں پہ آپ کا ریزلٹ جنریٹ ہو جائے گا, اور اس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ تو آپشن ہے کہ کوئی اختلاف نہ ہو, یہ وہ بات ہو گئی. اگلا ہمارا ریکمنڈیشن یہ ہے, آپ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی فیملی ہے, آپ کے گھر والے ہیں, اس اسکول آف تھاٹ کے جن عالم پر آپ کو, آپ کے بڑوں کو اعتماد ہے, ان کا ٹرانسلیشن لے کر پڑھ لیجئے. بھئی اپنے مسلک کے عالم پر تو اعتماد ہوگا نا. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب, اگر ان کا کسی کو پسند ہے ان کا سن لیجئے. نہیں جی ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہم اتفاق نہیں ہے, قرآن سے تو اتفاق ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب سے اتفاق نہیں, قرآن سے تو اتفاق ہے, کسی اور کا ترجمہ پڑھیں, اسٹارٹ تو کریں, اور پھر انشاءاللہ تعالی کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ رہے کہ جو ہم سے بہتر ہو دین کے معاملے میں, جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان سے سیکھیں گے, اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. تو بات ہے ویئر دیر از اے ول, اس کو پلان کرنے کی ضرورت. ٹھیک, اگلی میری خواہش ہوگی, میں سر سے بھی بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ کے 6 ویکس کے کچھ سیشنز کی بات ہوئی ہے, 8 ویکس کے سیشنز کی بات کی گئی, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا اگر قرآنک عربک گرامر کی کلاسز بھی آپ آفر کر دیں, یہاں پر اسٹوڈنٹس آئیں جن کے پاس ٹائم ہو, تھوڑا ٹائم لگائیں. ہاسٹل میں کتنے لوگ رہتے ہیں یہاں پر؟ شاباش, اتنا ٹائم ہے ماشاءاللہ, زبردست. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی عربک گرامر کی کلاسز شروع ہو جائیں تو قرآن کے سمجھنے کی بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. ایک لینگویج تھوڑی سی آپ کی بڑھتی ہے تو آپ کا IQ بہتر ہوتا ہے. اور تھوڑی سی اگلی بات یہ کہ بعض لوگ مڈیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو اگر اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے, خاص طور پر لڑکوں کی بات ہو رہی ہے, جاب وغیرہ کے لیے آپ مڈیز میں جا رہے ہیں, تو وہ عربک کا تھوڑا سا فائدہ ایز اے لینگویج وہ بھی آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن نیت کیا ہو, جب کبھی بھی کلاسز آفر ہوں یا آپ تلاش کریں دائیں بائیں, بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں جہاں آپ کا اعتماد ہو, تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا. جی لگ رہا ہے کہ 10:15 آپ لوگ ہی بجا دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی آتے ہیں بیٹا آپ لوگوں کی طرف. جی کون سی فیملیز ہیں؟ لیکن آج کے ماحول میں لڑکیاں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی, تو یہاں پہ تو آپ کو 1000 فیس کرنے پڑتے پرابلم کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, خود کمانا پڑتا ہے. تو اس کے متعلق آپ بتا دیں کہ مطلب کہ واقعی لڑکیاں گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں. بہت بڑا سوال آ گیا ہے, اب آپ نے کیا تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی, ورنہ میں نارملی ٹچ نہیں کرتا کو ایجوکیشن کو, مگر کوئی سوال کرے گا تو میں کروں گا. ایک صاحب ایک جگہ تھے کراچی کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں, اچھے بھلے دیندار آدمی, اپیرنٹلی داڑھی بھی تھی, اسٹوڈنٹ تھے. سر یہ کو ایجوکیشن یہ مسئلہ ہے, وہ آپ بتائیں کیا ہوتا ہے. میں نے تم کیوں یہاں پڑھ رہو, پہلے بتاؤ, پہلے تم نکلو پھر میں جواب دوں گا یہاں سے. جب بیٹھے ہو آ کر تو اکوموڈیٹ کرو اپنے آپ کو, ورنہ چھوڑو یہاں پر. خیر یہ جواب ان کو نہیں دے رہے ہم. بیٹا آپ نے ایک بات کہی کہ دیسی فیملی اور مڈل کلاس میں ہی سمجھا جاتا ہے اور وہ گھر میں رہتے ہیں. نہیں, میں تو ایسی اربوں خربوں میں کھیلنے والی فیملیز کو جانتا ہوں کہ جن کی بیٹیاں گھروں کی ملکہ ہیں. یہ سے یہ بھی کانسیپٹ ٹھیک نہیں کہ مڈل کلاس والے اس کو برا سمجھتے ہیں, جو زیادہ پیسے والے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. میں ایسی فیملیز کو جو کروڑوں میں کھیلتے ہیں, اربوں میں کھیلتے ہیں, ان کے گھرانے کی عورتوں کو جانتا ہوں. وہ گھر میں رہ کر ہاں اپنی اصل ذمہ داری کو ادا کرنا اور اپنے دائرے کار میں رہ کر سوسائٹی کو وہ کیا بینیفٹ دے سکتی ہیں وہ کرتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہاں میں اس بات کو اگری کروں گا
کہ میڈیکل کی فیلڈ میں لڑکیوں کو ہونا چاہیے. ہمیں فیمیل ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی, پیرامیڈیکل اسٹاف کی ضرورت ہوگی فیمیل کی, ڈن. ہمیں اسکول کے لیے لڑکیاں چاہیے ہوں گی, پرائمری ایجوکیشن مردوں کو نہیں دینی چاہیے. اسی طرح بعض ایسی ذمہ داریاں جو عورتوں سے متعلق ہیں وہاں عورتوں کو ہونا چاہیے. لیکن ایک عورت اوپر جا کے پیراشوٹ پہن کے چھلانگیں لگانا شروع کر دے, اس کی کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ ٹرالی جو ہوتی ہے جہاز میں مستقل ٹریول کرتا ہوں سال میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ, تو اگر ٹرالی ایک مرد بھی چلائے گا اور ایک ٹرے ایک مرد بھی پیش کرے گا پیسنجر کو تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. اس کے لیے کیا ضرورت پڑی کہ عورت ہی ٹرالی چلائے؟ اس کو اس طرح دیکھیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, کیا مرد اور عورت بالکل برابر ہیں؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مردوں کے اعتبار سے کیا نیڈ ہے اور ان کی کیا ضرورت ہے اور ان کو کیا ایجوکیشن دینی چاہیے. عورتوں کے اعتبار سے کیا نیڈ ہے, ان کی اصل ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کو اس کے اعتبار سے تعلیم دینی چاہیے, دیں, اس کی ہم نفی نہیں کرتے. پھر کون سے پروفیشنز ایسے ہیں جہاں عورتوں کی ضرورت ہوگی؟ میری اگر وائف کی طبیعت خراب ہوگی, میں صاحب اولاد ہوں, تو گائنیکالوجسٹ میں عورت کو ہی دیکھنا چاہوں گا کہ وہ میری اہلیہ کو انٹرٹین کرے. اگر اس کے دانتوں کا پرابلم آ جاتا ہے تو میں یہی پسند کرتا ہوں کہ فیمیل ڈینٹسٹ اس کو دیکھے. آئی ایگری ود دس, یو گاٹ دا پوائنٹ. مگر میری اہلیہ کو آٹے اور چاول کی ضرورت ہے تو دکان پہ ایک عورت کھڑی ہو کر بیچ رہی ہو, اس کی کوئی ضرورت؟ وہ میں ہوں, میں جا کے پرچیز کر کے لے آؤں گا, مرد بیچے گا مرد خریدے گا, کوئی ایشو نہیں. بہت سادہ سی ایک بات ہے. اگلی بات ہے, ایک بڑا زبردست جملہ آپ نے کہہ دیا کہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. سچی بات ہے کہ اسلام نے یہ خیال مغرب نے ہمیں دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبا دیا ہے, ان کے حقوق پامال کر دیے ہیں. استغفر اللہ. مطلب آپ کو میں دعوت دوں گا, ریورٹڈ مسلمز, ہم لوگ کہتے تھے کنورٹڈ, نو, جو اسلام قبول کر رہا ہے وہ کنورٹ نہیں ہو رہا, وہ ریورٹ ہو رہا ہے, وہ اپنی اصل کی طرف آتا ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی نہیں, مشرک بناتے ہیں. بچہ تو فطرت پر, توحید پر آیا. اگر کوئی کفر کی طرف چلا گیا واپس آ رہا ہے تو وہ کنورٹ نہیں ہو رہا, وہ ریورٹ ہو رہا ہے, واپس آ رہا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے, ریورٹڈ مسلمز کی سٹوریز پڑھیں. ایک خاتون بہت بڑی رائٹر انڈیا میں, بڑا فیس کرنا پڑا, ان کا اس وقت نام عائشہ ہے. بڑی قربانی اس خاتون نے دی ہے, اس کی زندگی آپ پڑھیں جی. ابھی آپ ہر تیسرے دن اگر آپ لوگ پڑھتے ہو تو ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو کوئی بہت بڑی سنگر, کوئی بہت بڑا ایکٹر, کوئی بہت بڑی ایکٹریس, کوئی بہت بڑا لائر یا بہت بڑی لائر, کوئی بہت بڑا ڈاکٹر, بہت بڑی ڈاکٹر, ہر تیسرے چوتھے دن آپ کو سٹوریز ملیں گی. اور مزے کی بات, اگر اگلے 1 گھنٹے میں مثال 100 لوگ اسلام قبول کریں گے, ان میں سے 70 عورتیں. کیوں آخر؟ وہ تو چہرہ غلط دکھاتے اسلام کا نہیں, یہ اصل اسلام کو پڑھ کر اسلام قبول کرتی ہیں. ہم نے کچھ سن رکھے ہیں چیزوں کو, یا باہر کی بمبارڈمنٹ ہم پر زیادہ ہے جو ہمارے ٹپس کے اوپر اویلیبل ہے. ہم نے شاید اپنے اصل دین کو نہیں پڑھا جو کتاب و سنت سے آتا ہے ہمارے پاس, وہ پڑھ کر آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام سے بہتر تو کوئی ہمیں راستہ نہیں ملتا. آگے یہ تصور ہے کہ لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ ناراض نہ ہوئیے گا, یہ تھوڑی سی ان نیچرل بات ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے دین نے ایک عورت کو کتنی پروٹیکشنز دی ہیں. بیٹی ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی. اور والد کا انتقال ہو گیا تو بھائی کی ذمہ داری. بیوی ہے تو کس کی ذمہ داری؟ شوہر کا انتقال ہو گیا, بیٹے اگر جوان تو بیٹوں کی ذمہ داری, ورنہ باپ کی طرف آ جائے گی, بھائی کی طرف آ جائے گی. نہیں تو ابا کی طرف سے میل ریلیٹیوز, چچا, تایا, دادا. نہیں ہے اماں کی طرف سے میل ریلیٹیوز, ماموں, نانا کی طرف. نہیں تو نیکسٹ قریبی میل ریلیٹیوز. کوئی نہیں, اسٹیٹ پروٹیکشن اس کو دے گی. تو عورت کو کیا انڈیپینڈنٹ ہم کرنا چاہتے ہیں؟ اور مزے کی بات بتائیے, ایک ادارے کمانے کی میں بات آ رہا ہوں اس پہ, ایک ادارے کے اندر ٹاپ پر اتھارٹی اگر 2 افراد کو دے دیں, میرے ساتھ ابھی ناصر صاحب بھی گفتگو کرنا شروع کر دیں, یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ شروع ہو جائیں, میں کاسٹ اکاؤنٹنگ شروع ہو جاؤں مثال کے طور پر, تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کا حشر نشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر ٹاپ پر ایک اتھارٹی کے بجائے 2 ہو جائیں, ادارہ چل سکتا ہے؟ تو اللہ نے گھر کے یونٹ میں ایڈمنسٹریٹولی اوپر کسے رکھا؟ اچھا, جو عورت کمانے کے قابل ہو گئی, مجبوراً بات آئی الگ شے,
اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے, کوئی پروٹیکشن دینے والے, آئی کین انڈرسٹینڈ. مگر ہم اس کو ایک فلسفے کے طور پر کھڑا کریں, نہیں عورت کو تو ہونا انڈیپینڈنٹ چاہیے. تو آپ مجھے بتائیے, جس عورت کو پتا ہے کہ مجھے کمانا آ گیا, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ مرد کی پروٹیکشن میں رہنا چاہے گی؟ اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ مرد کی جو ہے وہ اطاعت قبول کرے گی؟ اگر وہ عورت مرد کی اطاعت قبول نہیں کرتی تو بتائیے گھر کا سسٹم چل سکتا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ شاید نہیں آ رہی, مجھے پتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے, ادھر ویسٹ نے کہا کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ بناؤ. نام تو میں لینا بھی نہیں چاہوں گا اور کس فیلڈ کی وہ خاتون ہے بھی یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا, مگر CNN نے کہا بڑی بری فیلڈ کی وہ عورت تھی. اس نے کہا تم اپنی بیٹی کے لیے بھی اسی طرح کی چیز چاہو گی؟ کہتی بالکل نہیں. پھر بیٹی کے لیے کیا چاہو گی؟ کہا بس میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے تو ٹھیک ہے, اور اس کا شوہر ہو اور وہ اس کو پروٹیکشن دے. یہ اس فیلڈ کی ایک عورت کا انٹرویو ہے جس فیلڈ کو میں اپنی زبان پر نہیں لے کر آ سکتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. گورباچوف کا نام سنا ہے؟ USSR نام کی کچھ ہے دنیا میں موجود ہے اس وقت. تو USSR کا آخری پریزیڈنٹ تھا گورباچوف. گورباچوف کے الفاظ ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کوٹ کیا اس کی کتاب کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے باہر لا کر کھڑا کر دیا, یہ کسی مفتی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں, USSR کے پریزیڈنٹ کے الفاظ ہیں, اس خاتون کو گھر میں لا کر کیسے بٹھایا جائے جو اس کا اصل مقام ہے. اور جب میں گورباچوف کہتا ہوں تو مجھے سورہ احزاب کی آیت 33 یاد آتی ہے, یا سورہ احزاب کی 33 آیت پڑھتا ہوں تو گورباچوف یاد آتا ہے. اللہ کے الفاظ ہیں, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور پہلی جاہلیت کی طرح بن سور کر باہر نہ جاؤ. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, ضرورت ہے آپ جائیں, کوئی ایشو نہیں, لیکن دین نے جو پروٹیکشن دی ہے, پھر لباس کے آداب بتائے ہیں, اس کا لحاظ رکھ کے خاتون گھر سے باہر جائے. باقی یہ بات کہ کوئی ایسی سکلز آ جائیں, وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. میں کتنی خواتین کو جانتا ہوں انہوں نے ٹھیک ٹھاک کورسز کیے ہیں مونٹنسری کے, اور وہ مونٹنسری کی ٹرینرز بن گئی ہیں, مونٹنسری کلاسز کی ٹرینر. آپ کو پتا ہوگا کہ اگر گریڈ 5 کی فیس کی بات کریں اور مونٹنسری کی کلاس کی فیس کی بات کریں, کون سی زیادہ ہوتی ہے؟ کیوں؟ وہ دماغ زیادہ لگانا پڑتا ہے. کچھ نے ٹیچنگ کی فیلڈ کو اختیار کیا ہے, کچھ نے کچھ سوشل ویلفیئر کے ورک کو اختیار کیا ہے, سروس ٹو دا ہیومینٹی کی خاطر. اس پیراڈائم میں کوئی ایشو نہیں, لیکن اللہ نے جو فطرت انسان میں رکھی مرد عورت میں, اس کے اعتبار سے ایک عورت کو پروٹیکشن اللہ کا دین دیتا ہے. گھر کا یونٹ چلانے کے لیے مرد کو اللہ نے قوام بنایا. اگر وہ ظلم کرتے تو وہ جواب دہ اللہ کے ہاں, اس کی بات کی جا سکتی ہے, لیکن عورت کو مرد کے تابع رکھا ہے تاکہ فیملی کا یونٹ چل سکے. کیوں؟ دنیا کے ہر ادارے کے اندر ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوا کرتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جی US کے ایک انالیسس یہ ہوا کہ عورت کو لا کے مرد کے بالکل برابر کھڑا کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ میکسیمم 5% ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے اکانومی میں عورت کو باہر لا کر. تو کہ اٹ از فولش کہ 70% آپ کو ہیومن کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. اس ہیومن کیپٹل کو آپ لیں گے ماں کی گود سے, جو نہیں بیچاروں کے پاس. ساری دنیا سے لوگ بلاتے ہیں کیونکہ ہیومن کیپٹل نہیں ہے ان کے پاس. تو کہتے ہیں 70% ہیومن کیپٹل جو آپ کو ماؤں کی گود سے ملنا تھا, اس کے مقابلے میں آپ نے عورت کو لا کے باہر کھڑا کر دیا, تو 5% ویلیو ایڈیشن اکانومی کے اندر ہوا. کا اٹ از فولش گیٹنگ دا 5% ویلیو ایڈیشن ایٹ دی کاسٹ آف 70%. نیپولین کے الفاظ سنے ہوں گے آپ نے. نیپولین بوناپارٹ وہ کہتے تم مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین. کیوں کہا اس نے؟ کوئی وجہ تو ہے نا بھائی. اور آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, کوئی انسٹیٹیوٹ بتا دیں لاہور میں, کراچی میں تو میرے پاس نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ لاہور اسلام آباد میں ہمارے میجر سٹیز میں بتا دیں جس انسٹیٹیوٹ کے اندر ماں بننے کا سرٹیفکیٹ بیسڈ کوئی کورس کرایا جاتا ہو. ناٹ اے سنگل یو ہیو اینڈ وی ہیو, ناٹ اے سنگل. اتنا بڑا رول, بیوی کا اتنا بڑا رول, اس کو ہم نے بائی پاس کر دیا. چائنا والے رونے لگ گئے. پہلے انہوں نے ایک بچے کے اوپر پابندی لگا دی کہ ایک بچے سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کریں گے. ابھی چند دنوں پہلے دوسرے بچے کی اجازت دے دی, حالانکہ 1 ارب کی آبادی ہیومن کیپٹل چاہیے, اجازت دے دی. فرانس والوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد
گورنمنٹ نے اعلان کیا جو بچے زیادہ پیدا کرے گا گورنمنٹ اس کو پروٹیکشن دے گی. اور یہاں کتنے کپلز کو میں جانتا ہوں مزے کرنے بچے پیدا نہیں کرنے, ان نیچرل بات ہے. تو بہرحال عورت کو انڈیپینڈنٹ کرنا اس معنی میں کہ جو مرد کی پروٹیکشن اس کو دی گئی اس کو بائی پاس کیا جائے, یہ ان نیچرل بات ہے. بالکل آخری اس میں جواب یہ ہے, ایک خاتون نے لکھا, کسی کا تو اسمارٹ فون بج رہا ہے نا, اچھا چلیں موبائل فون تو ہے نا, اس کو نکال کے آف کر دیجئے, کچھ نہیں کہوں گا میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. تو ایک خاتون نے لکھا کہ بڑے ہم جھانسے میں لوگوں کے آئے, بڑے انڈیپینڈنٹ ہم ہوئے, آؤٹ ورڈ لکنگ ہوئے, اور آج میں ایک شیلٹر ہوم میں, شیلٹر ہوم, ایک شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہوں جس کو فنڈ کرنے کی جو محنت ہے نا وہ مرد کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ وہ گر پڑ کر مر کر اگر آخر میں مردوں ہی کی پروٹیکشن لینی تھی تو تمہیں ایک باپ کی حیثیت کے اعتبار سے, بھائی کی پروٹیکشن کے اعتبار سے, شوہر کی پروٹیکشن کے اعتبار سے, اگر بیٹا اس کی پروٹیکشن کے اعتبار سے تمہیں بینیفٹ ملتا, وہ زیادہ عزت والی بات تھی. یا ایک شیلٹر ہاؤس میں, میں شیلٹر ہوم نہیں کہتا, شیلٹر ہاؤس بلکہ کہہ رہا ہوں, وہاں پر بیٹھے ہوئے مردوں نے فنڈنگ تمہارے لیے جمع کرنی ہے اور تم ان کے زیر سایہ رہو, زیادہ عزت والی بات کیا تھی؟ تو یہ اس پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے. خیر معاف کیجیے گا ذرا جواب طویل ہو گیا. جی بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جماعت سے مراد نماز با جماعت کہہ رہے, جو دینی جماعت ہوتی ہے کوئی. صحیح. میں آپ کو بیٹا مشورہ دیتا ہوں کہ ہم پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں. کتنے گھنٹے اندازن؟ بس انسٹیٹیوٹ کے علاوہ بات کرو, انسٹیٹیوٹ کی کلاسز کے علاوہ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے. بس دن میں کتنے گھنٹے تنہائی میں؟ یہ میرا تجربہ ہے, ایسی بات سفید نہیں, یہاں کے اڑ گئے اور یہ سفید ہو گئے, ایسے نہیں ہوئے. میں آپ کو چھوٹی سی دعوت دیتا ہوں, تنہائی میں بیٹھ کے ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر, کسی کو نہ دکھائیں, خود چیک کریں. پورا منڈے سے سنڈے کا یعنی ایک ہفتے کا بریک اپ بنائیں اور 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں, میں آپ کو گارنٹیڈ یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ٹائم ہے اور میرے پاس بھی ٹائم ہے. چیک کریں. وہ اسمارٹ فون جب بہت اچھا ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی بہت ٹائم تم نے اسکرین پر لگا دیا, تھوڑا سا ریسٹ کر لو. ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے. نیند کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے ہماری؟ 4 8 6. اپنے آپ سے پوچھیں 9. کلاس میں بھی تو سو رہے ہوتے کبھی. اپنے آپ سے پوچھیں, کچھ نہ کریں, ایمانداری سے تنہائی میں بیٹھ کے 24 گھنٹے کا اسکیجول چیک کر لیں, انکلوڈنگ آپ کا ویکینڈ بھی. میں آپ کو دعوے سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ٹائم نکلے گا. اور ٹائم کا ایک بہت بڑا تعلق برکت سے ہے. یہ اب دل کی بات ہے. آ رہے بیٹا, ہاتھ نیچے کرو. ٹھیک, آ رہے. ٹائم کا ایک بہت بڑا تعلق برکت سے ہے, اور برکت کا تعلق اللہ کی ذات سے. اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تھا. اس پوری کائنات میں سب سے ویل مینجڈ اینڈ ٹائم مینجڈ لائف رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور برکت کی انتہا معراج کا واقعہ ہے. کائنات کی سیر کرا دی, یاد ہے نا. تو ہم بھی اگر اللہ سے انشاءاللہ, اور اچھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ, اللہ سے اور قریب ہوں گے تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے گا. بہت ساری ٹپس ہیں. آپ کی میری نیند کنٹرول ہو سکتی ہے. تھوڑا ڈائٹ کنٹرول کر لیں, نیند بھی کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اپنے کاموں کو مینیج کر کے پیپر پر لے آئیں, اسمارٹ فون پہ لے آئیں, اسکیجول بنا لیں, ٹائمنگ سیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس میرے پاس وقت نکلے گا. اور آخری بات یہ ہے, دنیا میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرا جملہ سن لیں, دنیا میں ہر بندے کے پاس ٹائم ہے. اٹ ڈپینڈس ایشو کیا ہے اور پرائرٹی کیا ہے. پاکستان کا میچ کب ہے انڈیا سے؟ 14 تو ٹائم نکلے گا نا. سب کے پاس ہے, سیدھی سی بات.
میں فرگسن میں تھا, اچھے دوست بھی تھے ماشاءاللہ, ہمارے مولویوں کے گروپ بھی تھا, بڑے بدنام بھی ہو گئے تھے تھوڑے سے, تو پازیٹیولی بدنام ہو گئے تھے. تو پکنک پہ جانے کا معاملہ آ گیا. 8:30 ہمارا اٹینڈنس ٹائم تھا فرگسن کا, 8:35 روزانہ ڈانٹیں پڑ رہی ہوتی تھی. پکنک والے دن میرے گھر پہ صبح 6:30 بجے کھڑے ہوئے فجر سے پہلے. کیوں؟ پکنک ڈیپینڈس. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آپ لوگ, 14 اکتوبر کو دن کیا ہے؟ سیٹرڈے آن ہوتا ہے سر؟ میچ کی ٹائمنگز کیا ہے؟ مجھے نہیں, میں بالکل کو رہا ہوں. 1:30 تو دیکھنا پڑ. اچھا آپ کے اس کیمپس میں ویسی دوپہر میں سناٹا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دوپہر سے لے کے رات تک نکلے گا نا ٹائم, وہ خدا کے بندو نماز پڑھ لینا پلیز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں زیادہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا, لیکن سب کے پاس ٹائم نکل آئے گا. اٹ شوز کہ ہمارے پاس جس چیز کی پرائرٹی ہوگی اس کا وقت نکلے گا. اگر اللہ کی پرائرٹی ہوگی نا تو اللہ کے لیے وقت نکلے گا. اگر نماز کی پرائرٹی ہوگی تو نماز کے لیے وقت نکلے گا. اگر اچھے لوگوں کی صحبت, مطلب میں آپ کی مینجمنٹ کو, صلاح الدین صاحب کو, ناصر صاحب کو, آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہ باتیں کروا رہے ہیں یہاں پر, اور آپ لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, مجھے خوشی ہو رہی الحمدللہ, اور آپ کے کوشچنز بتا رہے ہیں, یہ پازیٹیو بات ہے. تو اللہ کی پرائرٹی ہوگی, نماز کے لیے وقت نکلے گا. قرآن کی پرائرٹی ہوگی, قرآن کے لیے وقت نکلے گا. اگر آئی فون 15 پرو کی پرائرٹی ہوگی تو اس کے لیے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے. کرتے ہیں لوگ اتنے بیچارے ٹینشن میں کہ آئی فون 15 پرو نہیں, کتنے کا چل رہا ہے؟ 5.65 میں نے کہیں پڑھا تھا, ایسے ہی ہے لگے ہوئے. سر میں ٹیوشن پڑھا کے کما لوں گا, ابا سے کہہ کے اماں کے پیچھے پڑھ کے کما لوں گا, پرانا اتنے میں نکل جائے گا, یہی ٹینشن ہے. تو نکلیں گے, 5.65 بھی لوگ جمع کر لیں گے. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی میری پرائرٹی کس چیز میں. بہت بے چین ہے بچہ بیچارہ, کب سے ہاتھ نہیں, اس کو بیٹا چوائس دے دو تھوڑی. جی بیٹا, جی دل سے پوچھ کے بتاؤ, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دل سے پوچھ کے بتاؤ, کرنا چاہیے؟ ختم ہو گئی بات, جواب آ گیا. بالکل, یہ میں نے ان سے کیوں کہا, دیکھیں دین ہمارا بڑا پیارا ہے, بہت پیارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لو, لیکن یہ نہیں کہ اپنے مطلب کا فتوا لو, یہ نہیں کہا جا رہا. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کیوں کہا, آپ خود کہہ رہے ہو سر وہ 10% ان ایتھیکل ہے, غلط ہے, ایسا ہے ویسا ہے, تو آئی شوڈ اوائڈ. تو آپ نے خود اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے. باقی اتنے مشکل سوالات بیٹا بھی نہ کرو, ابھی ذرا ایجوکیشن کمپلیٹ کر لو. پھر کاؤنسلنگ میں جانا کہ کون سی پیتھ پہ جانا چاہیے کہ جہاں ان ایشوز میں ہمیں زیادہ انوالو نہ ہونا پڑے. ابھی اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں نہ ڈالے, لیکن جو آپ نے جواب دیا آئی ایگری ود دیٹ کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جی جی بیٹا یہ پیچھے, ہاں ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آگے سبحان اللہ. اور چلو آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج یہ بھی سالو کرتے ہیں نا, مطلب بڑا ہمیں ٹینشن ہے. ہاتھ ادھر اور ہاتھ ادھر اور ہاتھ ادھر, 3 پاسبلٹیز ہے نا, یوں تو کوئی نہیں کرتا نا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیٹا یہ دل کھلے دل سے میری بات کو سننا. اللہ کیا کوشچن اس پر نہیں ہے, اس پر نہیں ہے, اس پر نہیں ہے. پہلا کوشچن نماز کے بارے میں, کون سی؟ 5 وقت کی روزانہ اپنے وقت پر, صرف رمضان شریف کی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہر بندہ مومن, ایون سب کو شامل کریں, دیوبندی, بریلوی, اہل الحدیث, شیعہ, سارے اسکول آف تھاٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے نا یہاں پر. کوئی ایسا مسلمان آپ کو نظر آتا ہے جو فجر کے 3 فرض پڑھے گا؟ کوئی ایسا مسلمان نظر آئے گا جو مغرب کے 4 فرض پڑھے گا؟ کوئی مسلمان ایسا نظر آئے گا جو ہاتھ یوں کرے گا؟ نہیں, انشاءاللہ نہیں نظر آئے گا آپ کو. کوئی ایسا مسلمان جو ایک رکعت میں 2 رکوع کرتا ہو؟ کوئی ایسا مسلمان جو ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا ہو؟ کوئی ایسا مسلمان جو پہلے رکوع کرے گا, پھر قیام کرے گا, پھر سجدے کرے گا؟
دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ تو اتنا تو کامن ہے. نہیں سر وہ رفع دین، وہ سارے رفع دین کرتے ہیں. رفع دین کا مطلب کیا ہے؟ ہاں صحیح رفع الیدین، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا، سب اٹھاتے ہیں، بس کوئی ایک مرتبہ، جیسے کہ حنفی حضرات کوئی رکوع اور سجدے سے پہلے بھی، اہل حدیث حضرات امام شافعی امام مالک کے ہاں، اور کوئی دو سجدوں کے درمیان بھی اٹھاتے جیسے کہ شیعہ حضرات. کوئی ایشو نہیں، اٹھاتے سب ہیں. کوئی ایک مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی زیادہ کوئی کم. ٹھیک ہو گیا. ہم سب یہاں پر بیٹھے الحمدللہ انسان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. ہم سب کا بیسک اسٹرکچر، بنیادی، لڑکے لڑکیوں کا فرق، مرد عورت کا فرق اپنی جگہ پر ہے، مگر سب کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 3 تو نہیں ہے، 1 ناک ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں. یہ ہمارا بیسک اسٹرکچر سیم ہے. شکلیں ایک جیسی ہیں. آپ سوچیں سارے اسٹوڈنٹ کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، ناصر صاحب کتنا بور ہوتے، میں کتنا بور ہوتا، صلاح الدین صاحب کتنا بور ہوتے. سارے فیکلٹی ممبرز کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی شکل. دس از اے بیوٹی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کریشن. ٹھیک ہے. تو ہمارا بیسک اسٹرکچر سیم، فنیشنگ ٹچز تھوڑے ڈفرنٹ. کوئی قیامت آ گئی؟ نہیں. نماز کا بیسک اسٹرکچر سیم، فنیشنگ ٹچز میں تھوڑا سا فرق ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا، سب حضور کی طرف نسبت جاتی ہے. صحابہ نے حضور کو مختلف اوقات میں مختلف انداز سے دیکھا، انہوں نے رپورٹ کیا. تو ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے کہ میں نے ہاتھ نیچے باندھا، یہ اس نے یہاں کیوں باندھا. بھائی تم یہاں مت دیکھو، تم یہاں دیکھو اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. اس نے ہاتھ یوں کیوں چھوڑے، بھائی تم اس کو مت دیکھو، تم اپنا رکوع سجدہ صحیح طرح کرو. تو ہمیں ٹینشن اس کے بارے میں نہ ہو، خدا کے بندوں جو نماز کے لیے آ گیا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑتے توپے لے کر، اور خود فجر میں سو رہے ہوتے ہیں، اس کی پریشانی نہیں. بھائی نماز نہیں پڑھتا، پریشانی نہیں. اور جو بڑے حضرات ہیں یعنی بڑی عمر والے، اولاد بے نماز، اس کی پریشانی نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے. اس نے ہاتھ اوپر کیوں کیا، اس نے ہاتھ نیچے. کسی ایک حدیث میں نہیں اگر ہاتھ اوپر باندھے گا تو جہنم میں جائے گا. کسی ایک حدیث میں نہیں کہ ہاتھ نیچے باندھے گا تو جہنم میں جائے گا. ہاں احادیث میں یہ ضرور ہے کہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. قرآن کریم میں ہے، سورہ مدثر 29 پارہ، سورہ مدثر آیت 42-43. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں گئے؟ پہلا جواب نماز ادا. تو بیٹا نماز یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا جو بیسک میتھڈ ہے وہ سب کا کامن ہے، نو ایشو اباؤٹ دیٹ. اور جو فنیشنگ ٹچز میں مسئلہ ہے اس میں زیادہ پریشان ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب کوئی ہاتھ نہ کھڑا کرے، سے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے پہلے کیا تھا اور میں نے نہیں دیکھا ہو، اب سے 10 منٹ پہلے تھا، جنہوں نے آپ نے، اور بس جنہوں نے پہلے کر رکھا ہے، 1 پھر 2 پھر آپ اور پھر آپ. چلے آپ چاروں چلے، لگ رہا ہے 10 اسی میں بچ جائیں گے. جی آپ لوگ تھوڑا مشکل سوالات کر رہے ہیں. ذاتی طور پر میں سچی بات بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میری بھی 4 بیٹی ہیں، سب سے بڑی 18 سال کی ہے، اس کو میں نے پرائیویٹ میں انٹرمیڈیٹ کروایا ہے، قرآن کی تجوید پڑھائی ہے، حفظ اس کو کروایا ہے، سلائی کڑھائی وہ خود کرتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اب مارکیٹ سے ہم مناسب ڈریس تو بچیوں کے نہیں دیکھ پاتے. کوکنگ بھی شروع اس نے کر دی ہے، کچھ سال 1-2 سال میں اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر کو ہو جائے گی. میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کی اور یہ پسند کیا ہے کہ وہ اس کی گود میں کل جو بچے پیدا ہو نا، وہ امت کے لیے ایسٹ بنے. اور اس کا قرآن اگر اچھا ہے، اس کی تھوڑی سی ٹیچنگ کی میتھڈالوجی اچھی ہو جاتی ہے، تو کل یہ دین پڑھانے والی بنے، پہلے اپنے بچوں کو، اور پھر آگے اگر اس کے ہسبینڈ اجازت دیں گے اور اس کے پاس موقع ہوگا تو. یہ تو میں نے اپنے بچیوں کے لیے پسند کیا. باقی میں نے کہہ دیا آپ کو کہ وہ فیلڈ جو ڈائریکٹلی جہاں عورتوں کی ضرورت ہو، لڑکیوں کی ضرورت ہو، آئی اگری ود دیٹ کہ وہاں ضرورت ہے، وہاں جانا چاہیے. جہاں تک کمانے کا مسئلہ ہے، پلیز ذہن میں رکھیے، ہم بھی ایسے ہزاروں گھروں کو جانتے ہیں کہ جہاں شوہر ہی کماتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور سپورٹیو رول ہے ایک خاتون کا بیوی کی حیثیت میں، ماں کی حیثیت میں، وہ اصل رول ہے. یہ میری رائے ہے اس تعلق سے پورے دیانتداری کے ساتھ. ٹھیک. اب آپ جو لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں نا، تھوڑا مشکل سوال ہے. میں آؤٹ رائٹلی کہہ دوں یہ تو کل یہاں پہ پیرنٹس نے دھرنا دینے باہر آ کر کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو. لیکن دل کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے. لیکن اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، اچھا ہر ایک کو ہر ایک
سیم جواب نہیں دیا جاتا. میں آسٹریلیا میں تھا, ایک صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہاں ایمان بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں میں نے بڑا پلان کیا کہ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ مسجد میں جنرل سوال لوگوں نے کیا, میں نے ذرا ایک جینرک جواب دیا. ان کو الگ سے میں نے کہا تمہیں سمجھ آ گئی؟ ہاں, میرے بچوں کا عقیدہ بچانا ہے. اچھا, اور دین کے لیے ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتے پاکستان زیادہ بہتر ہے اب بھی میرے لیے. تو میں نے کہا تم تو چلو واپس میاں, چلو واپس. اسپیسیفک اس بندے کو انڈیویجولی جواب دیا ہے, پبلک میں جینرک جواب آ سکتا ہے. تو اگر آپ کو زیادہ اس حوالے سے وہ ہے, آپ سر سے ڈسکس کیجئے, فیملی سے ڈسکس کیجئے. اور اگر آپ کا رخ کسی اور پروفیشن کی طرف یا کسی اور لائن آف پروفیشن کی طرف جاتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے, تو دنیا میں لوگ اپنے پروفیشنز کو چینج کرتے ہیں, اپنے بزنس کی لائن کو چینج کرتے ہیں, کوئی قیامت اس میں نہیں آ جاتی. میں کتنے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا رہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہے, MBA کروا رہے. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ بولے ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں فیملی کو, مثال کے طور پر. تو کتنے ہی ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا, اور ایسے بھی جنہوں نے بنایا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی سوچ پر, اس کے حالات پر, اس کی فیملی کو آن بورڈ لینے کے اعتبار سے. تو یہ ذرا مشکل سوالات ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. میں نے کوشش کی کہ جینرک جواب میں آپ کو دوں, لیکن جیسے پیچھے میں نے کہا تھا تمہارے دل کے اندر کیا ہے, سر مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو پھر آپ بھی سوچیں کہ اگر دل مانتا ہے ایک بات پر کہ آئی شوڈ چینج مائی رادر پروفیشن یا لائن آف پروفیشن, تو آپ مشورہ کیجئے, استخارہ کیجئے, گھر والوں سے بات کیجئے اور پھر ڈیسیجن لیجئے. لیکن اتنا اسپیسیفک ہو کر جنرل پبلک کے اندر سوال کرنا یا اس کا اسپیسیفک جواب لینا, یہ تھوڑا سا مشکل بات ہوا کرتی ہے. مجھے پتا میں نے ڈپلومیٹک جواب دیا ہے, لیکن میں نے اپنی اصل سوچ آپ کے سامنے رکھ دی. 3 ہاتھ اور کھڑے ہوئے تھے, ایک ایک کر کے. جی یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ایمان دل میں نہیں ہے؟ ایسا کہنا نہیں چاہیے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو بائی برتھ مسلمان ہیں نا, تو بائی برتھ مسلمان اور بائی چوائس مسلمان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ میں نے کیوں کہا, کچھ عرصے پہلے سے کچھ نان مسلمز یا ریورٹڈ مسلمز کی اسٹوریز سامنے آئی ہیں. تو ایک صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے, بڑی دل کو لگتی ہے. وہ جو ریورٹڈ مسلم تھے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے, the moment he accepts اسلام, اللہ دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت سے حضور کی محبت اور ایمان کی چنگاری کو ڈال دیتا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم تھا, کلمہ پڑھا ہے اور دین اینڈ دیو کہتے ہیں اللہ ڈال دیتا ہے کچھ نہ کچھ. تو ہم اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہ کریں, نہ سمجھیں, البتہ یہ تسلیم کریں کہ ہاں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, تو بات ٹھیک ہے. اس کی میں دلیل دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت 136 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اور کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ, کیا مطلب؟ اب بچپن سے ایک بات ہم پڑھتے آئے ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان کا اقرار اور دل میں تصدیق. جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. اب ہم بائی لارج پریکٹسنگ مسلم کی بات آئی. بائی لارج اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, بائی لارج اپنی بات نہ کریں جینرک انداز میں, تو کیا ہمارے اعمال شو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے؟ کچھ مرتبہ ہاں, بہت سی مرتبہ نہیں. مطلب شادی کی ایک بات آئی تھی, مسلمانوں کی ہندوؤں کی شادی میں کوئی فرق ہے؟ ہاں ہے, تھوڑا تھوڑا, ہلکا ہاتھ رکھیں. ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں, دعا کراتے ہیں, قبول کرواتے, دعا کرواتے ہیں. وہاں پنڈت جو ہے وہ جنتر منتر پڑھتا ہے, پھیرے, اس سے پہلے اس کے بعد سب برابر ہے. تو کیا دل سے سنیں, ایک آرٹیکل ایک صاحب نے لکھا, اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پر آ جائیں, اندر بلانا پسند کریں گے؟ وائی ناٹ؟ ویٹ اے منٹ, انہوں نے کہا ویٹ اے منٹ, اسکرین پہ کیا چل رہا ہے؟ میگزینز کون سے رکھے ہوئے؟ ڈریس کوڈ کیسا چل رہا ہے گھر میں؟ بلائیں گے اندر؟ بلائیں گے؟ اسکرین پہ کیا چل رہا ہے دکھائیں گے؟ ڈریس کوڈ جو چل رہا ہے گھر میں دکھائیں گے؟ دکھائیں گے؟
تو بینکویٹ کے باہر رسول اللہ کھڑے ہو جائیں, علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں, اندر بلانا پسند کریں گے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ دل سے سننے والی بات ہے اور دل سے سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. تو اب سوال تھا سر ایمان کیسے بڑھے گا؟ سب سے اولین سورس ایمان کی قرآن حکیم. سورہ انفال آیت نمبر 2 ہے, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مگر کون سا قرآن؟ جس کی تلاوت باقاعدہ ہو اور ہدایت کی طلب کے ساتھ ہو. وہ قرآن غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق دلوا رہا ہے تو بون مسلمز کو ایمان نہیں دے گا. لیکن اس کو اس اینگل سے لیں تو صحیح نا. اٹس ناٹ جسٹ اے بک آف ثواب اینڈ ریوارڈ, اٹس اے بک آف گائیڈنس. تو ہدایت کی طلب سے اگر قرآن لیں گے, سمجھیں گے انشاءاللہ, تو اثر بھی آئے گا. اور سیکنڈ, وہ جو ایک جماعت کی بات کر رہے تھے, اچھے لوگوں کا ماحول. بہت سمپل سی بات ہے, ایک برف والے کی دکان ہو, وہاں جا کے آپ کھڑے ہو جائیں تو ٹھنڈک فری میں ملتی ہے, مل جاتی ہے. اگر آپ ایک لوہار یا بھٹی والے کی دکان پر کھڑے ہو جائیں جا کر, اور وہ چنگاریاں اڑ رہی ہیں, تو فری میں چنگاری لگ جائے گی نا, لگ جائے گی. ایمان والوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان کی حرارت لے کر اٹھیں گے. بچپن سے یاد ہے, امان از نون, ٹھیک ہے, جیسی صحبت ہوگی ویسے اثرات ہوں گے, تو اچھے ماحول کے اچھے اثرات لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, آخری 2 تھے. جی بیٹا, جی جی آپ کو پتا ہے کہ اس پہ 2 ویوز موجود ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اختلافی بحثوں میں نہیں جاتے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس پہ 2 ویوز ہیں, پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. 12 کی رات تک سب لگے ہوئے تھے اور 12 کی صبح فجر میں سوئے ہوئے تھے, یہ بھی ہمیں پتا ہے نا. اور 12 کے بعد ہم سو گئے. ایک بہت بڑے اسکالر کا, مسلم اسکالر, ان کا ایک ہندو اسکالر کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا اور یہ جیت گئے. تو ایک صاحب ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے, ہو سبحان اللہ, وہ میرا مسلم اسکالر جیت گیا, میں جیت گیا, کمبل اوڑا سو گئے. تو 12 تک جو ہے وہ منانے والوں نے اپنے دلائل پیش کیے, نہ منانے والوں کو ابلیس کہہ دیا, اور نہ منانے والوں نے منانے والوں کو کچھ اور کہہ دیا, بدعتی پتہ نہیں کیا کچھ, سب آپ کو پتا ہے. 12 کے بعد کیا ہوا؟ سو گئے نا, اب جاگیں. اللہ کے رسول سے محبت, ایمان کا تقاضا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگ عشق کا لفظ بھی استعمال کرتے, اس پہ تھوڑا سا کلام میں بحث نہیں کرتا, چلے کر لیں. بالکل, اللہ کے رسول سے عقیدت, اللہ کے رسول کا ادب, اللہ کے رسول کا احترام صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ ٹھیک. اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے, کوئی اختلاف ہے؟ اللہ کے رسول کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے, کوئی اختلاف ہے؟ تو جو اتنی ساری باتیں اگریڈ اپون ہیں تو بھائی اسی کی بات کر لیں نا. اور ایک رات 12 ربیع الاول کی یا چند دن ماہ 12 ربیع الاول کے اس پر لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو سال میں کتنے دن ہیں ہمارے پاس؟ تو 365 میں سے 8-10 دن یہ ڈیبیٹ چلتی ہے نا, تھوڑا سا ہولڈ کر لیں اور 355 دن آپ اپنی اصل اگریڈ اپون دعوت کو پیش کریں. میں بالکل جینرک بات کر رہا ہوں, لڑانا ہمیں نہیں آتا, فرقہ واریت کی بات کرنی ہمیں نہیں آتی, توپو کرو کو اٹھا کر مناظرے کرنا ہمیں نہیں آتا, اگریڈ اپون بات کرنا ہمیں آتی ہے. تو اللہ کے رسول سے محبت پوری زندگی کا مسئلہ, کوئی شک نہیں, کوئی اختلاف نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدت ہو, ادب ہو, احترام ہو, ان کی زندگی کا مطالعہ ہو, ان کی سیرت پر عمل ہو, اور ہم ان کے امتی ہیں نا. تو یہ جو حضور طائف میں چلے گئے تھے تو کیا ہوا تھا حضور کے ساتھ؟ کیوں ہوا تھا؟ حضور نے بیت اللہ شریف کو کیوں چھوڑا تھا؟ بدر میں تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ احزاب میں پتھر پیٹ پہ کیوں باندھے تھے؟ اپنے صحابہ کی جانیں کیوں پیش کی تھی؟ یہ مشن کس کے ذمہ آج؟ آپ کے میرے ذمہ ہے نا. تو صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے بس, ACCA کر لیں گے, 15-20 لاکھ کی نوکری پکڑ لیں گے, ایک ملٹی نیشنل میں اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے, فائن, گو اہیڈ, نو ایشو.
What about this mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? وہ کون سنبھالے گا؟ میں نہیں روک رہا کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ بنے، لیکن بڑا سوچو یار، یہ ہم نے آپ نے سوچنا ہے، اور یہ مرتے دم تک کا مشن ہے، اس میں امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. میں تو وہ دعوت دے رہا ہوں آپ کو. نبی کی سیرت کو تو پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے فاقے برداشت کیے ہیں، نبی کے گھر میں چولہا 2 مہینے نہیں جلا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، بیت اللہ کو روتے ہوئے الوداع کہا ہے، صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی. کیوں؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے بھی اور غالب بھی آئے. یہ مشن آپ کے میرے کاندھوں پر ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا 100 مارکس کی سوچو گے 80-90 لے لو گے آپ، پاسنگ مارکس کی سوچو گے فیل ہو جاؤ گے. صرف سی ایس سوچو گے، معاف کیجئے گا سب لوگ پاس نہیں ہوتے، کچھ لوگ فیل بھی ہو جاتے میری طرح. سوری، میں نے فائنل کے پیپر کے بعد پیپر دیے ہی نہیں، آرٹیکلز کمپلیٹ قرآن اکیڈمی جوائن کر لی. ٹھیک ہے، دیتے تو ہو جاتا لیکن شاید آنا ہوتا پھر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑا سوچے نا، جو اتنا بڑا سوچے گا اس کا سی اے تو نکل جائے گا، اے سی سے بھی نکل جائے گا. CIMA ویسے سیما کہتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں نہیں کہا کرو، اماں پریشان ہو جائیں گے، بھائی سیما ہو گیا تیرا، اماں بھی کہیں گی کس سے باتیں کر رہا ہے. تو CIMA ہو جائے گا وہ بھی آپ کا، آرٹیکلز بھی ہو جائے گی. واٹ نیکسٹ؟ کروڑوں کما لیں گے. واٹ نیکسٹ؟ خبر میں کتنا لے کے جائیں گے؟ کفن میں جیب ہوتی ہے، آن لائن ٹرانزیکشن. قبر میں کیا لے کے جانا ہے؟ عقیدہ اور عمل لے کے جانا ہے. اتنا بڑا سوچیں گے تو نکل جائے گا سب یہ، اور چھوٹا ہی سوچیں گے تو وہیں پھنس جائیں گے. بڑا سوچیں بھائی، بڑا سوچیں. تو آپ کا سوال بہت ویلڈ، کچھ یہ کہتے کچھ وہ. میں کہتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہے وہ تو سب کر لیں، اور اسی کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے. 12 کو رات کو کچھ لوگوں نے، میں نے بھی 12 کو کراچی بحری آڈیٹوریم میں پروگرام کیا، وہاں کے لوگوں نے اسی دن رکھا، ہم نے جا کے کیا، فیملی کو لے کے گئے، ساری بات ان کو بھی سنوائی. الحمدللہ 6 سال کے بچے کو بھی فجر میں لے کے جاتا ہوں، الحمدللہ واک کر کے لے کے جاتا ہوں، اندھیرے میں لے کے جاتا ہوں. تب آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں جو فجر کی میں نے بات تھوڑی دیر پہلے کی تھی. اگر میں یہ خود نہ کروں، اس کی میں کوشش نہ کروں، تو آپ کے سامنے کس منہ سے میں بات کروں گا؟ اتنا بڑا سوچیں کہ جو اگریڈ اپون ہے خدا را اس پر عمل کر لیں تو ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ ملک بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک ہاتھ جو نہیں، بعد والے ہاتھ نہیں، پلیز ٹائم پورا ہو گیا. جو ایک ہاتھ آخری رہ گیا تو جو پہلے کا کھڑا ہوا تھا، پہلے والا، ایمانداری سے بتائیں پہلے کس نے کیا تھا کھڑا؟ بالکل لاسٹ میں نا. جی بیٹا. وعلیکم السلام. ہم کیا؟ ذرا زور سے بولو، دل کی بات آ رہی ہے. جی جی. یہ دیکھیں، ان کے لیے کلیپ کر دیں ذرا. یہ بڑے بیٹا بیٹھیے، جزاک اللہ، بڑی گہری بات کہی ہے انہوں نے کہ سر نکاح تو بھی نہیں ہو رہا اگر تو برائیوں سے کیسے بچیں؟ کیوں برائی کی دعوتیں نہیں ہے؟ بھرا ہوا نہیں ہے سارا؟ ولگر قسم کی چیزیں، پورنوگرافی، گناہ کی دعوتیں، زنا کی دعوتیں نہیں اویلیبل؟ وہ کہہ رہے سر کیسے بچیں ہم؟ بتائیے. اب اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں. ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ نکاح کرے. اب استطاعت کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا، چھوڑ دیں بھی تھوڑی دیر کے لیے. اور جس کی استطاعت نہ ہو کیا رکھے؟ روزے رکھے. اور عرب میں بڑا کلچر ہے، نوجوانوں میں بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور اوورسیز جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں روزے کا بڑا اہتمام، بڑا اہتمام. اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح کی استطاعت رکھ تو نکاح کرو، یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی پرائیویٹ کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر استطاعت نہیں تو روزہ رکھو، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنایا. شریعت کیا کہتی، سنت کیا کہتی؟ نکاح کا اعلان ہو، اچھا ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھایا جائے. ایک پہلا خرچہ چھواروں کی تقسیم. یہ چھوارے لڑکے والے لاتے ہیں لڑکی والے لاتے ہیں؟ لڑکے والے. نکاح کا فنکشن کس کا مانا جاتا ہے؟ لڑکی والوں کا. چھوارے کون لاتا ہے؟ لڑکے والے. کیوں؟ لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اس لیے لڑکے والے یا لڑکا خود چھوارے لے کر آئے گا.
اور ایک دعوت سنت میں کون سی؟ ولیمے کی. اگر آپ کے کچھ ریلیٹیوز مڈ ایسٹ میں رہتے ہیں ان سے پوچھئے گا, اگر کچھ دوست احباب ملکن پشاور ادھر رہتے ان سے پوچھئے گا. پٹھانوں میں بھی اور عربوں میں بھی کامن ہے, خرچہ مرد برداشت کرتا ہے. اور سنت میں یہی, باقی ڈھولکی, اپٹن, مہندی, مایوں, گرین ڈے, بلو ڈے, پتہ نہیں بلیک ڈے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ہم نے ایڈ کیا ہے. اتنا بڑا بینگلو ہوگا تو شادی ہوگی, 10 لاکھ کمائے گا تو شادی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم نے مشکل میں آپ لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہوں بیٹا, ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہوں کہ یہ آپ کے دل کی پکار ہے. اور اتنے گناہ کی دعوتوں کے اندر ہم اپنی ینگ جنریشن کو اتنے بڑے رسک میں ڈال رہے ہیں. تو ہمارے اسلاف میں, پیچھے لوگوں میں تو ارلی میرجز ہوتی تھی, اور میرج کے بعد لوگوں نے CA کیا ہے, میں جانتا ہوں. ہاں, میرج کے بعد MBA کیا ہے, میں جانتا ہوں. باپ نے کہا بھائی تو کھا رہا ہے, تیری بیٹی آ جائے, تیری بیوی اگر آ جائے گی جو کہ میری بہو ہوگی تو بیٹا کتنا کھا لے گی, چلو میں برداشت کر لوں گا خرچوں کو. بڑی زبردست بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کہتے تھے, یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر بیٹا, ابھی انڈیپینڈنٹ کی بات آئی تھی نا, اگر بیٹا باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوگا تو آنے والی بہو سسر کی قدر کرے گی. سمجھ آ گئی؟ بڑے ہوشیار ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. میں تو سمجھا کیا ظہر کے بعد سمجھ میں آئے گی یا لنچ بریک کے بعد. ماشاءاللہ کہ بیوی کو بھی پتا ہے کہ میرا شوہر ابا پر ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ بیوی سسر کی قدر کرے گی. اور اگر بیٹا انڈیپینڈنٹ ہے تو بیوی کیا کہے گی؟ الگ گھر لے کے دو. بھائی شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ شریعت سب کو یاد ہے. ہاں, یہ شریعت سب کو یاد ہے. اور اس بیوی کو یہ یاد نہیں کہ اس کی امی ابو بھی بوڑھے ہیں, اور اس بیوی کے بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بھاوج کہتے نا, ہاں, اس کے بھائی کی بیوی جو گھر میں آئی تو یہ اپنی بھابھی سے کیا ایکسپیکٹ کرے گی؟ بوڑھوں کی تو خدمت کرنی چاہیے نا. تو اپنی بھابھی سے تم یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو تو تمہارے شوہر کے ماں باپ بھی تو بوڑھے ہیں بھائی, ان کی بھی تھوڑی سی رسپیکٹ کر لو. دین بڑا پیارا ہے, وہ اخلاق کی بنیاد پر ہمیں تعلیم عطا کرتا ہے. باقی میں ارلی میرجز کے حق میں ہوں. بیٹے کو کہہ دے بھی 17 سال کا ہے, میں نے کہا 20 تک تو اپنے انتظام کر لے بھائی کمانے کا, اس کے بعد جب میرا دماغ چل جائے گا تو انشاءاللہ شادی کر دیں گے. سر پڑھائی کا کیا ہوگا؟ وہ بھائی پڑھ لے گا, کیا مسئلہ ہے؟ اب تک اماں اس کی خدمت کر رہی تھی, بیوی بھی کل خدمت کرے گی, تھوڑی اور تعلیم حاصل کر لے گا. کتنا عجیب لگ رہا ہے نا. میں سن 2023 کی بیٹا بات کر رہا ہوں, 1923 یا 24 کی بات نہیں کر رہا جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی. ارطغرل سب نے دیکھ لیا اور قرص عثمان سب نے دیکھ لیا. میں 2023 میں باتیں کر رہا ہوں. اٹ از پاسبل. ہم نے جو ایک متھ بنا رکھا ہے, اتنا بڑا بوجھ بنا رکھا ہے نا شادی کے معاملات کو, اتنا بڑا بوجھ دین میں نہیں ہے. میں آپ سے بڑی ہمدردی رکھتا ہوں, اور جب پیرنٹس سے بات ہوتی ہے تو کھل کر یہ باتیں وہاں پر کرتے ہیں, کر لینی چاہیے. لیکن ابھی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیں جی, اب بیٹا ہو گیا 10:23. بہت ساری باتیں تو میں اس پر لے کر آیا تھا, کہاں گیا میرا اسمارٹ فون, یہ رہا, لیکن ان میں سے کوئی بات نہیں آ سکی. لیکن یہ کہ میرے خیال سے کہ جو انٹریکشن ہو گئی اس میں کچھ کام کی باتیں مجھے امید ہے آپ کے سامنے آئی ہوں گی. باقی اکاؤنٹنٹس کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں, بڑی دین میں تعلیمات ہیں. 2 منٹ دے دیں یا 3 منٹ. سب سے طویل ترین آیت قرآن کریم کی کس ایشو پر ہے؟ نو, لین دین پہ. ماشاءاللہ, اٹ از سورۃ البقرہ آیت 282, جہاں قرض ڈیٹس کے معاملات. لکھو, گواہ بناؤ, ٹائم فریم لکھو اس پر. یہ ریکارڈنگ جو اکاؤنٹنٹ کرتا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. وراثت کے احکامات ہیں نا, کس کا کتنا شیئر بنے گا, وہ بھائی ریکارڈڈ ہوگا تو آپ صحیح طرح وراثت تقسیم کریں گے. زکوٰۃ 2.5% دینا ہوتی ہے تو آپ کی نیٹ ورتھ صحیح طرح کیلکولیٹ ہوگی تو زکوٰۃ صحیح طرح ادا ہو سکے گی. بزنس کے اندر پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, صحیح طرح مینٹین کریں گے تو شیئر ہولڈرز بھی اگر ہوں گے تو رائٹ فل رائٹ لوگوں کو پہنچے گا. گڑبڑ کریں گے تو لوگوں کا حق مارا جا رہا ہوگا. اکاؤنٹنٹ کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے. یہاں سے چلیں, فیئر پریزنٹیشن ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے, بات ٹھیک اور فیئر ہونی چاہیے. 20 باتیں ہیں. اگر اس اینگل سے دیکھیں گے تو جو بہت ساری تعلیمات دین کی جینرک ہیں وہ اکاؤنٹنٹس کے لیے بھی ہیں. اور اگلی اور آخری 2 باتیں یہ ہیں, ایک ہمارا بھی اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے, وہ سب پیش ہوگا. آج ہم کسی کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں,
یہ نکال رہے ہوتے ہیں, یہ فراڈ پکڑ رہے ہوتے ہیں, یہ ایررز پکڑ رہے ہوتے ہیں, یہ نکال رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھ, ہمارے کان, ہماری زبان, ہماری کھال, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, یہ 6 پارٹس آف باڈی کل قیامت کے دن گواہی دے رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث, ہاں یہ زمین گواہی دے رہی ہوگی. آج ہم لوگوں کے اکاؤنٹس بناتے ہیں, کل قرآن کہتا ہے اقرا کتابک, دس از یور اکاؤنٹ, دس از یور بک. اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تم خود اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو. تو آج ہم کسی کے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں اور کل کسی کے آڈٹ کریں گے. ہمارے اپنے بھی آڈٹ ہو رہے ہیں, ہمارا اپنا بھی اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے. آج ہم کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. نیب والوں کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے نا, تو پیچھے اکاؤنٹنٹس کو بٹھاتے ہیں, فرگسن سے بھی لیتے ہیں, ادھر سے بھی لیتے ہیں, ادھر سے بھی لیتے ہیں. ایف بی آر والوں کو کلیکشن کرنا پڑتی ہے تو نکلوانے کے لیے شبر زیدی صاحب کو بھی ان کرنا پڑ جاتا ہے کبھی, فرگسن کے سینئر موسٹ پارٹنرز میں سے تھے. ٹھیک ہے, آج ادھر یہ ہو رہا ہے, کل ہمارا ہو رہا ہوگا. کل اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا. اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوگی. تو کل کی اکاؤنٹیبلٹی سامنے رہے گی, آج کی اکاؤنٹنگ فیئر ہو جائے گی. کل کی ہماری اسکروٹنی سامنے رہے گی, آج کی اسکروٹنی آڈٹ فیئر ہو جائے گی. کل کی پرفارمنس کی پریزنٹیشن یاد رہے گی, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج کی پریزنٹیشن جو ہے کسی کمپنی کے پرفارمنس کی ایمانداری سے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس اکاؤنٹنگ کو اپنی اکاؤنٹنگ, اس اکاؤنٹیبلٹی کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اور کل کی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جوڑ کر چلیں گے. ہم اچھے اکاؤنٹنٹس بھی بنیں گے, اچھے آڈیٹرز بھی بنیں گے, اچھے کنسلٹنٹ بھی بنیں گے. البتہ درمیان میں 2 باتیں تھیں, ہمیں اچھا بندہ بننا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا سچا امتی بننا ہے. اتنا بڑا سوچ کے چلیں گے تو باقی باتیں آسانی سے نکل جائیں گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ امید ہے پھر آپ لوگوں سے دوبارہ کبھی رابطہ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.